ہمیں پرابلم ہے انڈین سائڈ سے. نریندر مودی کا آپ دیکھیے, اگر آپ اس کی تصویریں, اس کے موومنٹ کو دیکھیں کہ وہ جس قسم کا نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر اپوائنٹ کر رہا ہے, جو اپنے آرمی چیف اپوائنٹ کیا ہے, جو کشمیر کا قصائی کہلاتا ہے. نریندر مودی نے چند ہی روز پہ 2-4 روز پہلے پورا ایک دن اپنا ایئر کرافٹ کیریئر پہ گزارا ہے, اپنی وہ مسلح افواج میں دورے کر رہا ہے, جا کے نئے نئے اسلحے اور ان کو اگنائٹ کر رہا ہے. اس کی جو تقریریں سنی ہیں آپ, جس کے اندر وہ ان کو بھڑکا رہا ہے کہ آنے والے وقتوں میں اکھنڈ بھارت کے لیے تم نے تیاری کرنی ہے. تو ایک جینوئن اور ریئل تھریٹ ہمارے مشرق میں بلڈ ہو گیا ہے, اور پاکستان آرمی اس کو ریئلائز کرتی ہے, لیکن پاکستانی قوم ریئلائز نہیں کر رہی. دیکھیں ہماری 6 لاکھ کی فوج ہے, اس 6 لاکھ کی فوج میں سے تقریباً 1.5 لاکھ فوج ہم نے افغانستان کے بارڈر پہ لگائی ہوئی ہے, اور تقریباً 1 لاکھ کے قریب فوج ہم نے انٹرنل سیکورٹی ڈیوٹیز پہ لگائی ہوئی ہے, یعنی پورے پاکستان کے اندر پشاور سے کراچی تک ہر جگہ ہر شہر میں فوجیں بھیج رہے ہیں. ہمارے پاس انڈین بارڈر پہ 3-3.5 لاکھ فوج رہے گی, اس کے مقابلے میں انڈیا کی 18 لاکھ فوج. اتنا بڑا ریشو ہماری تاریخ میں کبھی انڈیا کے خلاف نہیں ہوا. وہ 18 فزیکل, اگر وہ نیوکلیر کی ہم بات نہ بھی کریں تو صرف فزیکل فورسز میں وہ ہم سے اتنی زیادہ اسٹرینتھ انہوں نے بلڈ کر لی ہے کہ وہ ہمارے لیے ان کو 18 لاکھ وہ ہے جو پاکستان کے بارڈر پر 18 لاکھ ان کی ٹوٹل آرمی ہے, لیکن اس کو موبلائز کر کے پاکستان کے بارڈر پہ لانا ان کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے. کم از کم 10-12 لاکھ تو ہر وقت ہی ہمارے بارڈر کے خلاف کھڑے رہتے ہیں ان کے, اور باقی ان کے ریزروز ہیں. ہمارے پاس تو ریزرو کوئی نہیں ہے. ہمارے فرنٹ لائن ڈیفینس جو ہمارا ہے لٹرلی, اس کے بعد ہمارے پاس ریزروز پیچھے کوئی نہیں ہے, کیونکہ ہمارا سارا ریزرو ملک کے اندر ڈپلوائے ہو چکا ہے. سو ایک طرف تو یہ ایک ڈینجرس صورتحال ہے ہمارے لیے, جس پر ہمارے لیے نیوکلیر تھریش ہولڈ ہم بہت نیچے لے آئیں گے. ظاہر ہے ہم لاہور سیالکوٹ اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دے سکتے. اگر ہمیں یہ تھریٹ ہوگا کہ انڈین انڈیپینڈنٹ بیٹل بریگیڈ داخل ہو رہے ہیں, تو پھر ہم غزنوی لانچ کریں گے, اور وہ نیوکلیر ویپن کیپیبل ہوگا, پھر وہ مارے گا ان کے انڈیپینڈنٹ بیٹل بریگیڈ سے, تو وہ ان کا دماغ بھی ٹھیک کرے گا. لیکن دوسری طرف ایک فائدہ جو اس جنگوں کا ہوا ہے ہم کو, پاکستان آرمی کو, ان ٹرائبل ایریاز میں جو ہم نے جنگیں کی ہیں, کہ اللہ کے فضل سے ہماری پوری آرمی بیٹل ٹرینڈ بھی ہو گئی. ہمارا ایک سپاہی 100 دشمنوں پر بھاری ہے. ہمارے لوگ اب اتنے بیٹل ٹرینڈ ہیں, ایک سپاہی ہمارا, ایک افسر ہمارا, جو کوآرڈینیشن ہے ہماری ایئر اینڈ لینڈ فورسز کی, جو ہماری کوآرڈینیشن ہے ہماری گراؤنڈ ٹروپس کی, اللہ کے فضل سے دنیا کی کوئی آرمی اس وقت اتنی بیٹل ٹرینڈ نہیں ہے جتنی پاکستان آرمی. اینڈ دیٹ از بیکاز آف دیز آپریشنز. تو اس میں ہر ان مع العسر یسرا کی بات قرآن کہتا ہے کہ ہر تکلیف میں ایک آسانی بھی چھپی ہوئی ہوتی ہے. ہمیں بے شک شہادتیں ہم نے دی ہیں, ہمیں تکلیفیں ہوئی ہیں, لیکن ہماری تلواریں تیز ہو گئی, ہمارے جوان شاہین صفت ہو گئے, ہمارے جوانوں کی آنکھوں میں وہ چنگاری اور وہ چمک پیدا ہو گئی ہے کہ جو مجاہدوں کی آنکھوں میں ہوتی ہے کہ اب انشاءاللہ اس غزوہ ہند کے لیے جو آنے والے وقتوں میں انڈیا کے ساتھ ہماری بیٹل ہوں گی, اس کے لیے ہماری فوج اب تیار ہے. ان کو آنے دیں انشاءاللہ, ان کو ہم آپ سمجھتے ہیں کہ بھارتی فوج لیک کرتی ہے وہاں پر, ان کے پاس دے آر ناٹ بیٹل ٹرینڈ, ان کے پاس اکوپمنٹ ہے, ویپنز ہے, دے آر ناٹ بیٹل ٹرینڈ, کیجول ہیں, ڈھیلے ہیں, بہت ہیوی کیجولٹی ریٹ ہے, ایکسیڈنٹ ریٹ ہے ان کا. آپ نے دیکھا کہ نیوی کی سبرین ابھی ڈوبی, ان کی کم از کم 6-7 اتنے بڑے بڑے حادثے ہوئے نیوی میں کہ نیول چیف کو ریزائن کرنا پڑ گیا. تو بات ان کی آرمی اکوپمنٹ زیادہ, سامان زیادہ, تعداد زیادہ, نہ ان کے پاس دل ہے, نہ حوصلہ, نہ وہ بیٹل ٹرینڈ ہے. اور انشاءاللہ العزیز نریندر مودی کی حکومت ان کی آخری حکومت ہوگی, اس کے بعد انڈیا ڈس انٹیگریٹ ہوگا, اس سے بکرے ہوں گے اور ہمارے ہاتھوں ہوں گے, کیونکہ پنگا وہ لیں گے ہم سے, شرارت وہ کریں گے, چھیڑیں گے ہم کو وہ ہمارے شاہینوں کو, لیکن اس کے بعد ایسے کہ they'll start the war but we'll finish it for them, ختم ہم کریں گے اس کو. اور یہ سب کچھ کب تک ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ یہ مودی نے پرومس کیا ہے, یہ مودی نے وعدہ کیا اپنی قوم سے, اپنے RSS سے, کہ ہم اپنا ٹینیور ختم ہونے سے پہلے پاکستان کو ختم کر دیں گے. اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ ہونے جا رہا ہے اگلے سال 2 سال کے اندر آپ کو نظر آ جائے گا. ڈیسائسو جنگ, ایک فیصلہ کن جنگ انڈیا کے ساتھ آپ کی ویو ہے. جتنا اندر سے پاکستان میں انارکی اور کنفیوژن زیادہ ہوگی, جتنا پاکستان میں سیاست, لیکن اب تو جیسے آپ اتنا انڈیا جلدی آپریٹ آپ نے اپنی, اب سوال آپ کا یہ ہے کہ کیا پاکستان ان کے حوالے کر دیں, ہم پاکستان کو انائلیٹ کر لیں, تو ٹھیک ہے بالکل نہیں. میں تو سر اوور آل ایک سچویشن کے حوالے سے بات ہم نے کہا کہ ہم جنگ نہیں شروع کریں گے, شروع وہ کریں گے. اگر وہ اتنے پاگل, نریندر مودی کی تصویر نیٹ پہ گھوم رہی ہے, آپ دیکھ لیں گے آج کل میں, کہ باقاعدہ مشین گنوں کو اور اسالٹ رائفلس کو رکھ کے پوجا کر رہا ہے اس کے آگے. یہ کس قسم کا خرافاتی قسم کا شخص ہے یہ, کہ جو اسالٹ رائفلس کو اور مشین گنس کو اور کلاشن کو اس کی پوجا کرتا ہے. دس از دا مینٹالٹی دیٹ RSS has brought. کوئی ہندو کلاشن کوف کو پوجا نہیں کرتا, یہ پاگل کا بچہ نیا نکلا ہے جو کر رہا ہے, اور اس کو مقصد ہے, یہ از این آبجیکٹو این آئیڈیا, اس کا آئیڈیا یہ ہے کہ اب اس نے پاکستان کو انائلیٹ کرنا ہے, اور ہم وی آر ریڈی. آپ سمجھتے ہیں الٹیمیٹلی وہ یہ کرے گا؟ وہ الٹیمیٹلی نہیں, لازمن کرے گا, اس کا ایجنڈا یہ ہے. اس کی جن کی تقریریں جو آپ ان کے منسٹرز کی, ان کے وزیروں کی, ان کی الیکشن اسپیچز سنیں آپ, اگر آپ اس کے پورے پروفائل کو, ان کے ڈاکومنٹس کو فالو کریں, تو آئی ہیو پرسنلی نو ڈاؤٹ کہ ان کو جب موقع ملے گا اگلے 6 ماہ سے لے کے تقریباً اکتوبر سے لے کر اگلے سال جون کے درمیان, دس از دا پیریڈ دے آر گوئنگ ٹو انویٹ Evliyalardan huzur mahşerde o dar günde
şefaatlerinden biz günahkar